اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون ثم یوم القیامۃ یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین الذین تتوفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین جنات عدن یدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیہا ما یشاؤون کذالک یجزی اللہ المتقین الذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون هل ينظرون الا ان تأتیہم الملائکۃ او یأتی امر ربک کذالک فعل الذین من قبلہم فما ظلمهم اللہ ولکن کانوا انفسهم یظلمون فأصابهم سیئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به یستہزئون۔ مکی صورتوں میں یہ سوال بار بار زیر بحث آتا ہے کہ جو عذاب کی وعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ کب آئے گا، اور اس کو ایک مطالبے کے طور پر سامنے لایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے، اور اس کو گویا وہ ایک دلیل کے طور پر اپنے ماحول میں پیش کرتے ہیں کہ یہ سچے پیغمبر ہوتے تو ہم نے انکار کر دیا ہے، اور انکار کی سزا اگر آسمانی عذاب ہے تو وہ آ جانا چاہیے تھا، وہ نہیں آ رہا۔ یہاں قرآن مجید نے ان کے اس جو جرائم ہیں ان کو ایک لفظ میں بیان کر دیا۔ یہ ساری کی ساری بحث اس وجہ سے نہیں کی جا رہی کہ احقاق حق نہیں ہوا ان کے اوپر، یعنی ان کو واضح نہیں ہو رہا کہ یہ پیغمبر سچے ہیں یا سچے نہیں ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، اس دعوت کے جو مطالبات ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ مطالبات یہ ہیں کہ توحید کو مانیں، وہ مطالبات یہ ہیں کہ نیکی کے کام کریں اور برائیوں سے بچیں۔ تو یہ جو دونوں مطالبے ہیں، خدا کو ماننے کا مطالبہ اور واحد خدا کو ماننے کا مطالبہ، اور نیکی کے کام کرنے کا مطالبہ اور برائی سے بچنے کا مطالبہ، ان مطالبات کے اوپر کوئی استدلال قائم کرنا ناممکن ہے۔ یعنی یہ سوال تو اب بھی ہم اٹھا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہیں یا نہیں ہیں، قیامت ہوگی یا نہیں ہوگی، سوال اٹھانے کو تو اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس اس کے یعنی دونوں ایمانیات کے انکار کی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ جتنے بھی لوگ انکار کر رہے ہیں ان چیزوں کا، وہ کسی دلیل کی بنیاد پر انکار نہیں کرتے، وہ کچھ مذہب سے پیدا ہونے والے الجھنیں ہیں جن کو بنیاد بنا کر وہ اصل ہی کا انکار کر دیتے ہیں،
بنیادی نقطہ جو ہے کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے، اور بنیادی نقطہ کہ اس نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے اور اس کا نتیجہ نکلنا ہے قیامت والے دن، ان نقطوں کے خلاف کوئی ایسی دلیل ابھی تک انسانوں کے پاس نہیں ہے، اور نہ شاید قیامت تک پیدا ہو سکتی ہے کہ جس کی بنیاد پر ان کا انکار کیا جا سکے۔ تو اب یہ سوال ہے کہ یہ لوگ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو انکار کر رہے ہیں نا، یہ توحید کا بھی انکار کر رہے ہیں، قیامت کو بھی نہیں ماننا چاہ رہے، اس پیغمبر کو بھی نہیں مان رہے۔ تو اس کے لیے قرآن مجید نے یہاں لفظ استعمال کیا مکر کا، کہ ان سے پہلے بھی لوگوں نے مکر کیا، تو یہاں بھی مکر کا لفظ استعمال کیا۔ مکر کیوں کہا جا رہا ہے؟ مکر اس لیے کہا جا رہا ہے کہ مکر کا مطلب ہوتا ہے ایسی تدبیر جس کے اغراض و مقاصد اور جس کے اہداف چھپائے جا رہے ہیں، یعنی خفیہ تدبیر جس کو ہم کہتے ہیں۔ اس کو عربی زبان میں یہ مکر کا لفظ جو ہے یہ اردو والے معنی میں نہیں ہے، اردو والے معنی بھی اس میں پیدا ہو جاتے ہیں، عربی میں ہی پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن اردو میں تو دھوکہ دینے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ اصل میں اپنے اصل مقاصد کو چھپا کر کوئی عمل کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ تو اس میں اسی معنی میں یہاں استعمال ہوا ہے کہ یہ اصل میں ایک جو بات کہی جا رہی ہے، جو بولا جا رہا ہے، وہ بولا یہ جا رہا ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی بات، یہ بات واضح نہیں ہے، یہ جو اعلانات کیے جا رہے ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے، نشانیاں کوئی نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن ان کو معلوم ہے کہ جو یہ دعوت دی جا رہی ہے یہ دعوت حق ہے، اور ہم نے اس کو نہیں مانا، اور نہ ماننے کے اسباب دنیاوی ہیں، علمی اور عقلی نہیں ہیں یا روحانی نہیں ہیں۔ یعنی اصل بات تو یہ ہے، بحث تو یہ ہو رہی ہے، دعوت تو یہ ہے کہ تمہارے سامنے ایک حق پیش کیا جا رہا ہے۔ اب حق کو قبول کرنے میں کچھ نفسیاتی رکاوٹیں ہیں، کچھ سماجی رکاوٹیں ہیں، کچھ سیاسی رکاوٹیں ہیں، اور ان رکاوٹوں کو نہیں بیان کیا جا سکتا۔ اگر سیاسی رکاوٹوں کو بیان کیا جائے تو آپ کی شخصیت گر کر نیچے آ جائے گی، اگر سماجی رکاوٹوں کو بیان کیا جائے تو شخصیت گر کر نیچے آ جائے گی، نفسیاتی رکاوٹوں کو بیان کیا جائے تو یہی معاملہ ہوگا۔ چنانچہ یہ کیا جاتا ہے اس طرح کی ساری چیزوں میں کہ اصل جو مسئلہ ہے اس کو نہیں بیان کیا جاتا، مسئلے وہ بیان کیے جاتے ہیں کہ جس سے معلوم ہو کہ ہم تو انٹلیکچوئل بات کر رہے ہیں، ہم تو عقل کی بات کر رہے ہیں، ہم تو آرگیومنٹ کر رہے ہیں، ہم تو استدلال کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں تاکہ وہ جو ایک بھرم ہے لیڈرشپ کا، سرداری کا، رہنمائی کا، وہ بھی قائم رہے اور نہ ماننا پڑے۔ اچھا، یہ بات کئی لوگوں نے لکھی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے وہ جب مکے میں اٹھی تو اس کا ایک نتیجہ تھا جس نے لوگوں کو گریز کی طرف مائل کر دیا دعوت کو قبول کرنے کی بجائے، اور تقریباً ہم اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ مکے کی لیڈرشپ میں سے کسی نے ایمان قبول نہیں کیا۔ تو وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یوں ہی آپ کسی کو اللہ کا نبی رسول مان لیتے ہیں تو قیادت جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی، اور ہو گئی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ صرف 30 سال کے عرصے میں، بلکہ 25 سال کے عرصے میں کہنا چاہیے، عربوں کی قیادت سے چھن گئی، اور ان کے جو درمیانے درجے کے لوگ تھے سیاسی اعتبار سے وہ قائد بن گئے۔ ابو بکر و عمر، یہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت برپا نہ ہوتی تو ان کی باری پتہ نہیں آنی تھی یا نہیں آنی تھی۔ یعنی جو سردار تھے مکے کے مختلف قبیلوں کے، انہی کے بیٹوں نے سردار بننا تھا، اور یہ ان کے لیے کوئی امکانات نہیں تھے، اور اگر تھے بھی تو بڑے بعید امکانات تھے۔ لیکن چونکہ انہوں نے ایک پیغمبر کو مان لیا، اور پیغمبر کی دعوت بڑھتے
قیادت کی تبدیلی کے نتیجے تک پہنچ گئی تو قیادت ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب یہ قوم کے سب سے بڑے لوگ ہیں، اب لوگ سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھتے ہیں، ان کے آگے سر جھکاتے ہیں، ان کو عصبیت حاصل ہے۔ تو یہ جو مکر کا لفظ ہے یہ ساری بات کو بیان کرتا ہے کہ کچھ مفادات ہیں جن کو خفیہ رکھ کر علمی باتیں کی جا رہی ہیں، انٹلیکچوئل بحثیں اٹھائی جا رہی ہیں، دلیلیں گھڑی جا رہی ہیں، تاکہ یہ چھپا رہے کہ ہم نے پہچان لیا ہے کہ یہ پیغمبر جو باتیں کر رہا ہے، جو دعوت دے رہا ہے، وہ بالکل ٹھیک باتیں ہیں، اس پر کوئی اعتراض ہمیں نہیں ہے، لیکن ہم اس کی قیادت نہیں مان سکتے، ہم اس کو اپنا رہنما نہیں مان سکتے، اس کے فالوور ہم نہیں بن سکتے، ہمارا مسئلہ یہ ہے۔ تو یہ تو نہیں بیان کر سکتے نا، یہ بیان کریں گے کہ ہم اس کے فالوور نہیں بن سکتے، تو پھر تو جو سارے کا سارا ان کی فالوئنگ ہے وہ ان کی منحرف ہو جائے گی کہ بھئی ٹھیک ہے، تمہارا اگر مسئلہ ہے تو ہم جا رہے ہیں، ہم حق کیوں نہ قبول کریں۔ تو یہ ہے جس کے لیے یہاں مکر کا لفظ ہے۔ قد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح مکر کیا، یعنی انہوں نے بھی اسی طرح دعوت حق کے راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی، دعوت کی بے بنیاد مخالفت کی، دعوت کے لیے ایسی فضا پیدا کرنے کی کوششیں کی کہ یہ دعوت جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی جو عمارتیں تھیں ان کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، کہ جو گھر ہیں ان کی بنیادوں سے ان کو اکھاڑ دیا۔ یہ محاورہ ہے عربی زبان کا، کسی بستی کے بالکل تہس نہس ہونے کے لیے کہ جڑ سے اکھاڑ دی۔ یہ ہم جو جڑ بنیاد سے بیخ و بن سے اکھاڑ دینا، یہ محاورے ہماری زبان میں بھی، ہر زبان میں بنیاد کے حوالے سے اس طرح کے محاورے موجود ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ بستیاں بالکل توڑ پھوڑ کے رکھ دی گئیں۔ فخر علیہم السقف من فوقہم، چھتیں ان کے اوپر گر گئیں، ان کے اوپر سے۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور عذاب ان کو وہاں سے آیا جس کو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ بات بھی بالکل حقیقت حال کا بیان ہے کہ جب دنیا جو ہے وہ اس میں کسی بھی بستی میں جو آسمانی عذاب ہے وہ آتا ہے تو وہ عذاب یکا یک آتا ہے اور ان ایکسپیکٹڈ فنامنا ہوتا ہے سارے کا سارا، اس کو سوچا نہیں جا سکتا، اس کو پلان نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے ہم اس کا روز تجربہ کرتے ہیں کہ جو زلزلے آتے ہیں، جو سیلاب آتے ہیں، تو وہ اس طرح نہیں آتے کہ بھئی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بھئی اب اس سال اتنی بارشیں ہوں گی اور اس طرح سیلاب آئے گا۔ وہ یک اس طرح کے مظاہر جو ہے سامنے آتے ہیں۔ تو اس کو یہاں بیان کیا جائے کہ من حیث لا یشعرون، تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہو جائے گا۔ ہوا چلے گی اور ہوا اتنی تیز ہو جائے گی کہ بستی اکھڑ کے رہ جائے، سیلاب آئے گا اور پانی اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ سب کچھ ڈوب کے فنا ہو جائے، زلزلہ آئے گا اور ہر چیز کو تہس نہس کر دے گا۔ تو کیونکہ دنیا جو ہے وہ بڑے سموتھ طریقے سے چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میں تو جب وہ دیکھتا ہوں اس طرح کے جو چیزیں دکھا رہے ہیں سائنس کے کہ بھی زمین کس طرح سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور چاند اس کے گرد کس طرح، اور اس کی رفتار کتنی ہے اور وہ کس رخ پر چل رہے ہیں، اس کا تو ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، ہمیں تو نہیں پتہ۔ ہم تو ایسے اطمینان کے ساتھ زمین پر ہیں کہ یہ ایک ساکن ہے، کھڑی ہے اپنی جگہ پر، اور ہم اس کے اوپر آرام سے آ رہے ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، عمارتیں بن رہی ہیں، کھدائیاں ہو رہی ہیں، سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو اس کا محکم نظام ہے زمین کا، جس کو قرآن مجید نے بڑے اچھے لفظ سے بیان کیا کہ میں نے تمہارے لیے اس کو گود بنا دیا، تمہارے لیے اس کو بستر بنا دیا۔
تو یہ جو تصویر ہے زمین کی، اس میں لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ اس طرح بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، اگرچہ ہوتا ہے، لیکن وہ یہی بات ہے کہ جب کسی کی وفات ہوتی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے بھی مر جانا ہے، لیکن ہمارے ذہن میں تاثر یہی ہوتا ہے کہ بھئی اس نے مرنا تھا، یہ مر گیا، ہم تو ابھی یہی ہیں نا، ہمیں کیا ہونے لگا ہے، ہم نے تو ابھی رہنا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، دنیا فنا ہوتی رہتی ہے، تو اس کو بھی ہم اسی طرح کہ بس ہو گیا، بس ٹھیک ہے، ہمیں کچھ نہیں ہونے والا، تو اس کو ان کی جو حیرانی ہے اور ان کی جو بے بسی ہے، اس کو اس لفظ سے بیان کی، من حیث لا یشعرون۔ اگلی آیت جو ہے وہ قیامت کے منظر کو بیان کر رہی ہے، ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن وہ انہیں رسوا کرے گا، وَیَقُولُ، اور پوچھے گا۔ اب کیسے رسوا کرے گا؟ یہ سوال کر کے، وَیَقُولُ أَیْنَ شُرَکَائِیَ، میرے شریک کہاں ہیں، الَّذِینَ کُنتُمْ تُشَاقُونَ فِیہِم، وہ جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے، جن کے بارے میں۔ قال الذین اوتوا العلم، اس دن کہیں گے جن کو اللہ نے علم دیا ہے، ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین، کہ آج کے دن کی رسوائی اور آج کے دن کی مصیبتیں کافروں کے لیے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں جہاں بھی رسولوں اور نبیوں کی قوموں پر عذاب کا بیانیہ آتا ہے تو اس کو قیامت کے ساتھ عام طور پر اسی طرح ملا کر بات کی جاتی ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اصل میں جو سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونی ہے، وہ سزا جو ہے وہ قیامت کو شامل کر کے ہے، یعنی قیامت جو ہے وہ عدل کے مکمل ظہور وہاں جا کے ہونا ہے، کیونکہ دنیا میں اگر کسی فرد کو مار دیا جائے اس کے جرائم کی وجہ سے، یا اس کو بیمار کر دیا جائے، یا اس کو کچھ نعمتوں سے محروم کر دیا جائے، تو یہ پورا جو نظام ہے عدل کا، یعنی پوری جو اس کی خطائیں ہیں یا پورے جو اس کے جرائم ہیں، ان کا تقاضا پورا نہیں ہوتا، یعنی پورا عدل جس کو ہم کہتے ہیں وہ قائم نہیں ہوتا۔ اس لیے جو عدل ہے اس کا تصور مکمل ہوتا ہے آخرت کے ساتھ۔ تو یہاں دونوں کو بیان کیا، پہلے یہ کہا کہ دنیا میں ہم ان قوموں کو عذاب سے دوچار کرتے رہے ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں کے خلاف مکر کیا، جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی دعوت کی مخالفت کی، اس کے خلاف چالیں چلیں، ان کو دنیا میں بھی ہم نے عذاب دیا اس طرح کہ ان کی بستیاں اکھڑ کر رہ گئیں اور ان کو وہاں سے گھیر لیا گیا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور ان کی جو تعذیب ہے، ان کا جو عذاب ہے، وہ مکمل ہوگا قیامت کے دن، کہ جب ان کو اللہ وہاں رسوا کرے گا، اور وہاں رسوا کرنے کا پروسیس اس سوال سے شروع ہوگا کہ وہ شرکاء کہاں ہیں جن کے حوالے سے تم جھگڑا کرتے رہے۔ اب یہ بات کہ بھئی شرکاء کیوں پوچھے جا رہے ہیں، اس لیے پوچھے جا رہے ہیں قیامت والے دن کہ قیامت والے دن جب ہم وہاں کھڑے ہوں گے تو خاص طور پر ایک تو گناہ گاروں کا وہ طبقہ ہوگا کہ جو اپنی کمزوریوں کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں، ان کے معاملے میں زیادہ امکان ہے عفو درگزر کا۔ یہ وہاں اکڑیں گے بھی نہیں، یہ وہاں بات بھی نہیں کریں گے، اعتراف کریں گے اور معافی مانگیں گے، اور کیونکہ ان سے جو غلطی ہوئی ہے وہ غلطی مقابلے کے اصول پر نہیں ہوئی،
کھڑے ہونے کے اصول پر نہیں ہوئی، کمزوری کے اصول پر ہوئی ہے، اور یہ غلطیاں جو ہیں یہ تقریباً تمام انسانوں کے ہاں پائی جاتی ہیں۔ اس سے شاید ہی کوئی فرد مستثنا ہوں گے، ایسے لوگ ہو سکتا ہے، اس کا امکان ہے کہ ایسے افراد بھی قیامت والے دن وہاں پیش ہوں کہ جن کا نامہ اعمال گناہوں کے کسی بھی اثر سے بالکل پاک ہو، تو ایسے لوگ ہو سکتا ہے، اس کا امکان ہے، لیکن یہ کافی بعید امکان ہے۔ لیکن اس کی میں نفی نہیں کر سکتا کہ ایسا بالکل ممکن نہیں، کیونکہ جو میں ذاتی طور پر محسوس کرتا ہوں یہ کہ بعض ہفتے، بعض سال، بعض مہینے ایسے آتے ہیں ہر شخص کی زندگی میں کہ جب وہ خدا کے بہت قریب ہوتا ہے اور اس کا خدا کے ساتھ تعلق بڑا زندہ اور توانا ہوتا ہے، اور وہ ہر طرح کی کوتاہیوں سے بچا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ جو زمانے ہیں یہ آتے ہیں، چونکہ ہماری زندگی میں بھی آتے ہیں، تو یہ زمانہ ہو سکتا ہے کسی فرد کی پوری زندگی کا احاطہ کر لیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے لیکن یہ جو رسوائی ہے، ان کی رسوائی بھی نہیں ہوگی۔ ان کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارہ دیا ہے وہ کافی تسلی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیں گے۔ وہ ستار العیوب ہیں، وہ پردہ ڈال دیں گے، کھولا نہیں جائے گا بات کو کہ ٹھیک ہے اس کو معاف کیا اور یہ جنت میں چلا گیا۔ تو یہ جو بات ہے یہ، لیکن جو مقابلے میں کھڑا ہے، جو یہ اس طرح جیسے یہ شرک کا معاملہ ہے، شرک کے معاملے میں پرابلم ہی یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ شرک کرنے والا خدا کے مقابلے میں ایک فرد، ایک ہستی کو اپنا مددگار مانتا ہے، یعنی وہ خدا کے معاملے میں میری مدد کرے گا۔ تو یہ جو بات ہے یہ اسی لیے میرے ذہن میں یہ نقطہ ہے، اور میں اس کو بیان بھی کرتا رہتا ہوں کہ جتنا بھی شرک ہے وہ خدا کو چھوٹا کیے بغیر ہو نہیں سکتا۔ یعنی خدا کی جو دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 لفظ بولے ہیں قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، ایک لفظ ہے تسبیح کا اور ایک لفظ ہے حمد کا۔ تو تسبیح کا لفظ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، حمد سے بھی زیادہ تسبیح کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہیں ان کو ہر طرح کی کمیوں سے پاک ماننا۔ سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی کمیوں سے پاک ہے۔ تو کوئی بھی کمی کسی طرح بھی، یعنی اس میں تھکنا، اس میں کسی کی محبت میں مبتلا ہو جانا، کسی کی خاطر کچھ کر ڈالنا وغیرہ وغیرہ، اصل میں ہماری کمزوری یہ ہے انسانوں کی وہ کہ ہم چیزوں کو اپنے ماحول میں موجود اشیاء اور تجربات اور حوادث سے سمجھتے ہیں۔ ہمارا جو سوچنے کا پروسیس ہے اس میں جو کمی ہے، جو اس کی کوتاہی ہے، خامی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا علم ہمارے تجربے سے، ہمارے لفظ بھی اور ہمارے خیالات بھی ہمارے تجربے سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو آپ سب سے اچھی اس کی جو ہے نا وضاحت ہوتی ہے خواب سے، کہ ہمیں جتنے بھی خواب آتے ہیں اس خواب میں ہمیں جو کچھ بھی نظر آتا ہے وہ وہی کچھ ہے جس کا ہم تجربہ کرتے ہیں۔ یعنی ہمیں اگر موت نظر آ رہی ہے، حادثات نظر آ رہے ہیں، نعمتیں نظر آ رہی ہیں، باغات نظر آ رہے ہیں، مشکلات نظر آ رہی ہیں، پہاڑی راستے نظر آ رہے ہیں، اندھیرے نظر آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی خواب طرح طرح کے آتے ہیں اور سب کو آتے ہیں اس طرح کے خواب، تو وہ خواب ان کی جو تصویریں ہیں، ان کی جو فلم ہے اس خواب میں جو دیکھ رہے ہیں ہم، وہ وہی ہے، وہی چیزیں ہیں جن کا ہمیں تجربہ اور مشاہدہ۔ تو یہ انسان کے، یعنی میں اس لیے خواب کی مثال دے رہا ہوں کہ خواب جو ہے وہ میرے ذہن کی جو جاگتے ہوئے میرے ذہن پر پابندیاں ہیں ان سے وہ اس وقت ذہن آزاد ہوتا ہے، کیونکہ میرا شعور سویا ہوا ہے
اور میرا لاشعور جو ہے وہ ایکٹیو ہے، تو وہی کام کر رہا ہے اور اسی کی وجہ سے خواب مجھے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ جو نوعیت ہے، یہ میری جو خامی ہے، یہ میں جب خدا کے بارے میں سوچتا ہوں تو وہاں اپلائی کر دیتا ہوں۔ میں خدا کو ایک بڑا بزرگ، ایک بڑا بادشاہ، ایک بڑا حکمران، ایک بڑا کریٹر، لیکن وہ کریٹر جو ہے وہ کافی حد تک انسانی خصائص والا بنتا ہے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں مختلف بیانات میں، جو دینی بیانیے ہیں، ان میں بھی جب وہ بیان ہوتا ہے خدا کے لیے، کوئی صفات آتی ہیں، روح آتی ہیں، تو اس میں یہ رنگ آ جاتا ہے جو انسانی، کیونکہ ہم نے الفاظ جو کریٹ کیے ہیں وہ انسانوں کے لیے کریٹ کیے ہیں، اس دنیا میں موجود جو اشیاء ہیں اس کے لیے کریٹ کیے ہیں، تو وہ ان الفاظ میں وہ وسعت ہی نہیں ہے جو خدا کی ذات کو بیان کر سکے خدا کی۔ تو اس لیے ایک لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا، سبحان کا لفظ قرآن مجید میں، تو اس کو اللہ تعالیٰ کسی کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو مددگار کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اور میرے درمیان ایک واسطے کی ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی یہ تصورات ہیں وہ خدا کی تصغیر کے بغیر، خدا کو چھوٹا کیے بغیر وجود میں نہیں آتے۔ اب وہاں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ بتاؤ کہ وہ کہاں ہیں وہ ہستیاں جن کو تم سمجھتے ہو تھے کہ یہ میرے خاص لوگ تھے۔ یعنی قرآن مجید نے فرشتوں کا بہت ذکر کیا ہے، ان کا حوالہ دیا ہے، ان کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ میرے احکام لے کر، لیکن ساتھ ہی جگہ جگہ یہ بات واضح کر دی ہے کہ ان کو غیب کا علم نہیں ہے، وہ خود سے فیصلہ نہیں کرتے، ان کو جو حکم دیا جاتا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب غیب کا علم نہ ہونا یہ بات واضح کر دیتا ہے کہ ملائکہ کو بھی اس طرح کی کوئی خصوصی حیثیت حاصل نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسے کام کر سکتے ہیں جو خدا کی رائے اور خدا کی حکم کے خلاف ہوں۔ تو یہ جو بات ہے اس کی وجہ سے یہ، کیونکہ شریک تو ہم اسی کو مانیں گے جو ہمارے کام آ سکتا ہو اور خدا کی کائنات میں ہمارے کام آ سکتا ہو، ورنہ شرک کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ تو یہ کہا کہ لاؤ ذرا ان شرکاء کو جن کے بارے میں تمہارا خیال یہ تھا اور تم جھگڑا کرتے تھے کہ یہ بڑی ہستیاں ہیں اور یہ بڑی باکمال ہستیاں ہیں، تو یہ جو ہے یہ اس کو، اور اسی سے ان کی رسوائی ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے ایک جھوٹ جو بولا گیا ہے، من گھڑت عقیدہ بنایا گیا ہے، من گھڑت ہستیاں ہیں جن کو خدا کے مقابلے میں پیش کیا جا رہا ہے پیغمبروں کے سامنے، تو وہ وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، وہاں سب ہوا ہو جائے گا، سب خالی ہاتھ کھڑے ہوئے ہوں گے، کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ اور جو بزرگ ہیں جن کو جیسے ہمارے ہاں بھی بزرگوں کو مانا جاتا ہے، وہ بزرگ کہیں گے ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ان کی اس بات سے، ہم نے تو کبھی نہیں ان سے کہا اس طرح کی کوئی بات ان سے کی۔ یعنی کئی بزرگ جو ہیں وہ اس جگہ پر کھڑے ہو جائیں گے۔ کچھ ویسے بزرگ ہیں ایسے جو اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے گرفت میں آ جائیں گے۔ اس دن جن کو علم دیا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو حقیقت حال سے واقف ہے، جو اس کائنات کی اصل جو عقدہ ہے اس کو جانتے ہیں کہ اس کائنات میں ایک ہی قادر مطلق ہے، ایک ہی ولی ہے اللہ تعالیٰ، ایک ہی کارساز ہے، کارفرما ہے، اور کوئی اس کے مقابلے میں موجود ہی نہیں ہے اور نہ اس کو کسی کی ضرورت ہے۔ یعنی وہ اپنی قدرت میں اتنا کامل ہے، اتنا مکمل ہے کہ اس کو کسی اور چیز کی، کسی اور ساتھی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ آج تو رسوائی ہی رسوائی ہے ان کے لیے، اور مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں ان کافروں کے لیے، علل کافری۔ تو یعنی جنہوں نے پیغمبر کی توحید کی دعوت کو نہیں مانا،
وہ کافر ہیں۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، اب یہ اس بات کو واضح کیا کہ یہ جو کفر ہے، یہ جو شرک پر کھڑے رہنا ہے، یہ موت تک ہے۔ ظاہر ہے موت سے پہلے جو ہے موقع موجود ہے کہ ہم توبہ کر کے توحید پر آ جائیں، ہم توبہ کر کے صحیح اخلاق پر آ جائیں، صحیح عمل پر آ جائیں۔ تو اس لیے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ کافر ہیں کہ جن کو فرشتے اس حال میں وفات دیں گے کہ یہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوں گے۔ مطلب یہ ہے، یہاں ظلم سے مراد ہے کہ یہ خدا کے مقابلے میں دین و عمل پر کھڑے ہوں، خدا کے مقابلے میں عقائد اور اعمال پر کھڑے ہیں، تو یہ ظالمی انفسہم، ظلم کا لفظ جو ہے وہ حق تلفی کے مضمون کو ادا کرتا ہے۔ تو حق تلفی کیا ہے؟ حق تلفی یہ ہے کہ میرے اوپر میرے پروردگار کے جو حقوق ہیں وہ میں ادا نہ کروں، میرے اوپر جو میرے ماحول کے حقوق ہیں، میرے رشتہ داروں کے، دوستوں کے، ملک کے، معاشرے کے، وہ میں ادا نہ کروں، لوگوں کے حق ماروں، اللہ کے حق ادا نہ کروں، تو ظالمی انفسہم۔ تو یعنی جو موت تک ظلم پر قائم رہے، تو کیا ہوگا کہ جب فرشتے آئیں گے ان کی جان لینے کے لیے تو وہ سپر ڈال دیں گے، اور یعنی یہ اس سے فَأَلْقَوْا السَّلَمَ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بالکل ڈھہ گیا، بالکل اس نے ہار مان لی۔ تو یہ بات ٹھیک ہے، یعنی بالکل واضح ہے، یعنی ہم بھی کوئی بھی سوچے تو فوراً اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یوں ہی فرشتے آئیں گے جان نکالنے کے لیے، تو مذہب کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں، قرآن کے بارے میں جتنی الجھنیں ہیں سب ہوا ہو گئے۔ یعنی اتنا بڑا واقعہ ہوگا موت کا آنا کہ انسان، اور جب اس کو اس دنیا کے مناظر بند ہو گئے اور اس دنیا کے مناظر کا مشاہدہ ہو گیا، اس کا آغاز ہو گیا، تو حقیقت بالکل واضح ہوگی۔ یعنی قیامت والے دن تو نہیں نا بحث ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بتائیں یا دلائل دیں کہ آپ موجود ہیں، یا اللہ تعالیٰ دلائل دیں کہ آپ واحد ہیں۔ یعنی جب حقیقت اس طرح بے حجاب سامنے آ جائے گی تو، اور اس کا آغاز موت سے ہوگا، یعنی یہ جو حقیقت کا بے حجاب ہونا ہے، بے نقاب ہونا ہے، اس کا ہمارے ہاں بے حجاب اور بے نقاب نیگیٹو استعمال ہوتے ہیں، لیکن میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں ان کو پازیٹیولی استعمال کیا ہے۔ تو اور پازیٹیولی استعمال ہونا چاہیے، یعنی یہ جو دنیا ہے یہ کیونکہ پردے میں ہے، ہم غیب میں رہتے ہیں، تو غیب کا ہٹنا، غیب کے پردے کا چھٹ جانا یہ ہونا ہے ایک اس سطح پر کہ جس کو عین الیقین کے لفظ سے قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ ہم مشاہدہ حق کر لیں گے، حقیقت ہمارے مشاہدے میں آ جائے گی، ہمارے تجربے میں آ جائے گی۔ اس وقت حقیقت کا جو مطالعہ ہے یا حقیقت کا جو مشاہدہ ہے وہ انٹلیکچولی ہو رہا ہے، اس لیے تو کہا گیا کہ ایمان بالغیب ہے۔ تو لیکن یہ ایک وقتانہ ہے اور وہ موت کے ساتھ ہی شروع ہو جانا ہے کہ جب وہ اس کے مشاہدات شروع ہو جائیں گے، اس لیے وہاں پھر سپردگی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اسلمت نفسی الیک، یہ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ یہ غیب میں رہتے ہوئے ہو جائے۔ وہ صوفی بھی اس کو بیان کرتے ہیں کہ موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تم مرو۔ اور مولانا وحید الدین خان نے خیر اس کو بڑے اچھے تھے۔ مولانا وحید الدین خان کی خوبی یہ ہے کہ وہ کچھ تعبیرات انہوں نے جو پرانی تعبیرات تھیں ان کو نئے الفاظ اور نئے اسالیب میں بیان کیا ہے۔ تو
وہ کہتے ہیں کہ آدمی آخرت میں جینے لگ جائے، آدمی دنیا میں جیتا ہے تو وہ آدمی خدائی ہے، ربانی ہے جو آخرت میں جینے لگ جائے۔ تو جو آخرت میں جینا ہے یہ اس وقت شعور کی سطح پر ہے، موت کے آتے ہی یہ مشاہدے کی سطح پر شروع ہو جائے گا۔ تو اس کو بیان کیا کہ وہ بالکل گرا دیں گے، اپنے آپ کو بالکل حوالے کر دیں گے اور یہ کہیں گے ما کننا نعمل من سوء، ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے۔ یعنی اب وہ شروع ہو جائے گا کہ نہیں وہ جیسے جب مجرم پکڑا جاتا ہے، اب ہماری دنیا میں کی عدالتوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ میرا کوئی قصور نہیں جی، میں نے کچھ نہیں کیا جی، وہ یہ بات وہاں بھی شروع ہو جائے گی کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اور یہ میں نے کچھ نہیں کیا کا جملہ وجود میں کیوں آ رہا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ اب میری شامت آنے والی ہے، اب یہ بچنے کے لیے راستہ نکال رہا ہے کہ نہیں میرا کوئی قصور نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ تو وہ ما کننا نعمل من سوء، اس لیے اگلا جملہ آیا کہ بلا کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ تم کیا کرتے رہے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت بالکل ڈھہ جائیں گے، بالکل گر جائیں گے اور عذر پیش کرنے لگ جائیں گے، انکار کرنے لگ جائیں گے اپنے گناہوں کا، اپنے اعمال کا کہ نہیں ہم نے کچھ نہیں کیا، میں نے تو کچھ نہیں کیا، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ کہنے لگ جائیں گے۔ اور اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ نہیں اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تم کرتے رہے ہو، اپنا انجام اس کو اب بھگتو، فادخلوا ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے، فلبئس مثوی المتکبرین، یہ متکبرین کا برا ترین ٹھکانہ ہے۔ یہاں متکبر کا لفظ جو ہے وہ اسی بات کو واضح کر رہا ہے جو اوپر آئی کہ تشاقون فیہ، اللہ کے بارے، اللہ کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تم بحثیں کر رہے تھے اپنے جھوٹے معبودوں کے حوالے سے، اپنے جھوٹے الہوں کے حوالے سے۔ اور ایک تکبرانہ، تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ میں کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اپنے اندر موجود شخصیت کی وجہ سے، اپنے اندر موجود انا کی وجہ سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو تکبر کا ایک پہلو یہ ہے، اس لیے اس کو جوڑ دیا دونوں کے ساتھ کہ یہ جو ساری گفتگو ہے جو تم نے کی پیغمبر کے ساتھ دنیا میں، اس کے پیچھے تکبر تھا، اپنی بڑائی تھی۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو قیادت کی تبدیلی ہے وہ ہے پرابلم بنی، یعنی اندر نفسیات کیا ہے کہ ہم اس کی بات کیسے مان لیں، اصل میں بندہ زیر بحث آ گیا ہے۔ اس وقت بھی آپ دیکھو کہ خیر اب تو پیغمبروں سے ہمارا واسطہ نہیں ہے، لیکن جب بھی کوئی بندہ صاحب علم اٹھتا ہے تو بہت ساری جو مخالفت ہے اس کے پیچھے محض نفسیاتی عوامل ہوتے ہیں، اس کے پیچھے علمی عوامل کم ہوتے ہیں، ان کو علمی بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ہماری سیاست میں ہوتا ہے، سیاست جو ہے وہ ہر طرف مفادات کا کھیل ہوتا ہے، لیکن کوئی شخص یہ نہیں کہہ رہا ہوتا اسپیکر پر مائک پہ آ کے کہ میں اپنے مفادات کے لیے بات کر رہا ہوں، وہ قوم کے مفادات، قوم کی فلاح، ملک کی ترقی، یہ نعرے لگائے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی مذہب کی بحثوں میں بھی اسی طرح ہو رہا ہوتا ہے کہ جو میرے اپنے مسائل ہیں میں ان کو زبان پر نہیں لاتا، میں اس کو ایسی شکل دیتا ہوں کہ لگے کہ میں بڑی انٹلیکچوئل گفتگو کر رہا ہوں، بڑی علمی باتیں کر رہا ہوں۔ تو اس کو قرآن مجید نے کہا کہ یہ اصل میں تکبر ہے۔ جو آدمی عاجز ہے آخرت کے معاملے میں، جس کے سامنے یہ نقطہ ہے کہ مجھے خدا کے حضور پیش ہونا ہے اور مجھے اپنے ہر انکار اور اپنے ہر اقرار کا حساب دینا ہے، تو وہ متکبر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ فائدہ کس میں اور نقصان کس میں ہے؟ وہ تو یہ سوچے گا کہ جب مجھے خدا کے حضور پیش ہونا ہے اور مجھے وہاں حساب کتاب دینا ہے
تو وہ یہ سوچے گا کہیں میں غلطی نہ کر لوں، مجھے اچھی طرح بات کو سمجھنا ہے اور اس کو سمجھنے کے بعد اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے۔ وقیل للذین اتقوا، اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ان سے کہا گیا ماذا انزل ربکم، تمہارے پروردگار نے کیا اتارا۔ اب یہ جملہ جو ہے اس کو اس کانٹیکسٹ میں اس طرح رکھ کے دیکھیں کہ اہل کفر کیا کہتے رہے ہیں قرآن مجید کے بارے میں۔ یہ تو اساطیر الاولین ہے، یہ تو قصے کہانیاں ہیں، یہ تو مذہبی جیسے کہانیاں ہوتی ہیں اور عجیب و غریب قسم کے واقعات ہوتے ہیں، یہ تو وہ ہیں۔ یہ کیا کہیں گے اہل حق، اہل تقوی۔ اب دیکھیں تکبر کے مقابلے میں تقوی کا لفظ آ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نقطے کو واضح کیا جا رہا ہے کہ جو جواب دہی کے احساس کے ساتھ معاملے کو دیکھتا ہے، جو جواب دہی کے احساس کے ساتھ پیغمبر کی بات سنتا ہے، جو جواب دہی کے احساس کے ساتھ کسی بات کو قبول کرتا ہے یا رد کرتا ہے، وہ صاحب تقوی ہے۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا نازل ہوا ہے، تمہارے رب نے کیا اتارا ہے، قالوا خیر، جیسے میں نے عرض کیا کہ جو قرآن مجید کی دعوت ہے وہ تو دو نقطوں پر کھڑی ہے، اعمال خیر اور توحید۔ تو استاد محترم غامدی صاحب نے بڑا اچھا لفظ بولا کہ دین تو دو چیزوں کا نام ہے، خدا کی معرفت اور عمل صالح۔ تو خدا کی معرفت اور عمل صالح، اور اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ جس کا انکار ہو سکتا ہے؟ اچھا، عربوں کے ساتھ تو پرابلم یہ تھی کہ وہ خدا کو ماننے والے تھے، یعنی ہمارے ہاں تو ہمیں تو یہ بحث کرنی پڑ جاتی ہے بعض لوگوں سے کہ خدا ہے یا نہیں ہے، وہاں تو یہ بحث ہی نہیں ہے۔ وہاں تو بحث یہ ہے کہ خدا ایک ہے، واحد ہے، وہاں توحید کی بحث ہے، خدا کے ہونے اور نہ ہونے کی بحث نہیں ہے۔ تو اس لیے ان کو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ خدا کو پہچانو، خدا کے حقوق ادا کرو، خدا کے بارے میں شرک میں مبتلا تم کیوں ہو گئے ہو، تو اس لیے وہاں یہ بڑا صحیح جواب ہے کہ اللہ نے تو صرف خیر کو اتارا ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے اس دنیا میں نیک کام کیے ان کے لیے اس میں بھی حسنہ ہے، ان کے لیے بھلائی ہے، یعنی قیامت والے دن جو حسنہ ہے وہ اہل حق کے لیے، اہل خیر کے لیے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ آخرتی خیر، آخرت کا گھر ہی بہترین گھر ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور اہل تقوی کے لیے کتنا خوبصورت گھر ہے، کتنا خوبصورت مقام ہے، کتنا اچھا مقام ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آخرت کی بھلائی اہل تقوی کے لیے ہے اور آخرت کا شر اہل کفر کے لیے ہے۔ جنات عدن یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار، یہ اب اس کے تقابل میں کہ ان کو کہا کہ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہاں یہ بیان کیا کہ یہ جو جنت کا مقام ہے یہ جنات عدن ہے۔ عدن جو ہے یہ لفظ جو ہے یہ اس کو بیان کرتا ہے کہ وہ رہنے کے قابل بنائی گئی جنتیں ہیں، یعنی وہاں رہائش گاہیں بھی ہیں، یعنی وہ باغات جن میں رہائش گاہیں ہوں ان کے لیے یہ لفظ عدن کا لفظ، اور اسی طرح فردوس کا لفظ بھی انہی کے لیے آتا ہے۔ جنات عدن یدخلونہا، جس میں یہ داخل ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، پانی وافر مقدار میں فراہم ہو رہا ہوگا، وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، اور وہ جو چاہیں گے ان کو وہاں حاصل ہوگا۔ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ اہل تقوی کو اس طرح جزا دیتے ہیں۔ اب اوپر چونکہ ان کی موت کا ذکر آیا تھا کہ فرشتے ان کو کس حال میں وفات دیں گے، کہ وہ شرک کر رہے ہوں گے، وہ ظلم کر رہے ہوں گے، حق کی مخالفت کر رہے ہوں گے۔ یہاں کیا ہے؟ الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین، کہ جن کو فرشتے اس حال میں وفات دیں گے کہ وہ پاک صاف ہوں گے، یعنی وہ جو نجاست ہے عقیدے کی اس سے بھی پاک ہوں گے، جو نجاست ہے عمل کی اس سے بھی پاک ہوں گے۔ فرشتے اب کیا کہیں گے؟ یقولون،
فرشتے کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے رہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ نیک لوگ اور بد لوگ، بدوں کو بھی موت کے آتے ہی حق واضح ہو جائے گا، انجام واضح ہو جائے گا، اور اسی طرح نیک لوگوں کو بھی موت کے ہوتے ہی انجام واضح ہو جائے گا۔ یہی بات ہے جس کو حدیثوں میں عذاب قبر سے تعبیر کیا گیا ہے کہ یوں ہی ہم مریں گے تو مرتے ہی ہمارے اوپر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ ہمارا انجام کیا ہے۔ تو ان کو بھی کہہ دیا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یاتی امر ربک، اب ان کے دوبارہ اہل کفر کی طرف رخ ہو گیا کلام کا کہ یہ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ فرشتے ان کے اوپر آ جائیں یا اللہ کا فیصلہ ان کے اوپر نازل ہو جائے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، پچھلی امتوں نے بھی یہی کام کیا ہے۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم ڈھاتے رہے ہیں۔ یعنی جو انجام ان کا ہوا ہے، ہوتا رہا ہے ان قوموں کا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے جرائم ہی کی پاداش میں اس نتیجے تک پہنچے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، انہوں نے جو برے کام کیے تھے وہی ان کے لیے مصیبت بنے۔ وَحَاقَ بِهِمْ، اور ان کو گھیر لیا، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، یہ جو وہ اپنے پیغمبروں کا، ان کی دعوت کا مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔